ہمارے آس پاس۔ بچوں، ہمارا جو ماحول ہے بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تصویر دیکھ کر آپ غور کیجئے کہ ہمارے ماحول میں یعنی ہمارے آس پاس کیا چیزیں ہیں۔ گاؤں میں اس طرح کے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، شہری آبادی میں بھی درخت، راستے، مٹی، پتھر، پیڑ پودے اور چھوٹی موٹی پہاڑیاں دکھتی ہیں، لیکن دراصل ہم جب ہمارے پورے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ مختلف قسم کے جانور بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور درختوں، جھاڑیوں، بیلوں سے ہمارا ماحول بنتا ہے۔ یہ سب ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک چڑیا اور ایک پتھر ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ تو ان کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ چڑیا جو ہے اڑ سکتی ہے، سب ادھر کہیں حرکت کر سکتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، کپڑے اور اناج کے دانے کھاتی ہے، گھونسلے میں بیٹھتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، جبکہ پتھر جو ہے اپنی جگہ پڑا رہتا ہے، نہ تو خود سے ہلتا ہے، نہ اس میں اتنی حرکت کرنے کی خصوصیت ہے۔ یعنی پتھر کو جب تک کوئی اٹھا کر کہیں نہ رکھے تب تک وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر بے جان ہے اور چڑیا میں جان ہے۔ تو ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے دو گروہ ہیں، جن میں جاندار اور غیر جاندار ہیں۔ جانداروں کے بھی دو گروہ ہیں، نباتات اور حیوانات۔ حیوانات جو ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے بچوں کو جنم دیتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں۔ نباتات جو چھوٹے ہوتے ہیں دراصل وہ بڑے پودوں کے بچے ہی کہلاتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات بھی جاندار ہیں۔ یعنی جانداروں کی جو خصوصیات ہیں بچوں وہ نباتات میں بھی ہے، جیسے کہ غذا کھانا، بڑھنا، اپنے جیسے دوسرے جاندار پیدا کرنا، جبکہ بے جان چیزیں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو نباتات اور حیوانات کی یہ دو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی خصوصیت ہے۔ اب آپ بتائیے اس تصویر میں دی گئی چیزیں جاندار ہیں یا بے جان؟ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو درخت، خرگوش، مینڈک، پودے، ناریل کا درخت، یہ تمام جاندار ہیں، جبکہ گیس کا سلنڈر، دودھ کا گلاس اور کڑھائی یہ بے جان چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ جاندار ہیں تو نباتات یا حیوانات ہیں، یعنی جو چیزیں جاندار ہیں یا تو وہ حیوان ہیں یا پھر نباتات میں شمار ہے، جیسے کہ درخت ہے دونوں، یہ دونوں بھی، اور یہ پودا، یہ تمام جاندار ہیں۔ مان لیجئے دونوں درخت ہیں، پودا ان کا چھوٹی شکل بچہ ہے، ایسے ہی خرگوش اور مینڈک بھی جاندار ہیں۔ اور اگر ہم دماغ پر زور دیں تو ریل کا انجن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ جاندار ہے یا بے جان؟ آپ سوچ کر بتا سکتے ہیں۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ یہ بے جان ہے۔ اسی طرح سے جاندار درخت کی لکڑی سے کرسی تیار کی گئی، تو کیا وہ کرسی جاندار ہے یا بے جان؟ تمام بچے جانتے ہیں جی ہاں، بالکل صحیح، کرسی بے جان ہے۔ ماحول کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے سے تعلق۔ پانی اور ہوا ماحول ہی کے اجزاء ہیں، ہے نا؟ ہر قدم جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ غذا انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہے غذا کے علاوہ، جیسے کہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں جس کے لیے ان کو کپاس، تنکے، دھاگے وغیرہ درکار ہوتے ہیں، یہ انہیں ماحول سے ملتا ہے نا؟ جیسے ایک چڑیا تنکے چن چن کر اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح انسان بھی ماحول سے کئی چیزیں حاصل کرتا ہے، لکڑی اور نباتات سے پھر کپاس اور ریشم جو
जिनसे कपड़े वगैरह हम तैयार करते हैं, पहनते हैं, ये सारे काम जो है माहौल से हासिल की गई चीज़ों से ही बनते हैं। माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़, चटाइयाँ, टोकरियाँ और बयास के कागज़ या अखबारात के कागज़, ये तमाम अशिया में माहौल से मिलती है। घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, पत्थर, मिट्टी और दूसरी तमाम चीज़ें भी हमें माहौल से ही मिलती हैं। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर उन नबातात के नए पौधे उगाते हैं और हम देखते हैं कि वो नए पौधे जो हैं और अच्छी तरह से हमारे माहौल को सजाते हैं। जानदार भी माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं उसका माहौल पर क्या असर होता होगा? अच्छा असर होता है, क्योंकि ये सब कुदरत का निज़ाम है बच्चों। मुर्दा जानवर का गोश्त खाने से क्या होता है कि वो अपना पेट भी भर लेते हैं और हमारा माहौल साफ़ सुथरा भी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, भेड़िए और गिद्ध लाश खाते हैं और मुर्दा जानवरों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही दरख्तों के पत्ते भी गिरते हैं और मिट्टी में मिलकर सड़ जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है, यानी वहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाती है। जंगल की मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है और इसीलिए तो जंगल में ज़्यादातर पेड़ पौधे उगते हैं। चलिए एक और बात बताते हैं बच्चों के, जब भेड़ें इधर उधर चरती फिरती हैं तो उनके बालों पर बहुत सारी झाड़ियों से जो बीज होता है वो उनके जिस्म पर, उनके बालों में चिपक जाता है, फंस जाता है, लग जाता है। फिर जब ये भेड़ एक वहाँ से कहीं और जाती है तो चलते चलते वो बीज दूसरी जगह गिर जाता है, ज़मीन में चला जाता है और उससे नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमारे माहौल में नबातात की तादाद बढ़ती है। तो जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमने जो सीखा वो ये है कि माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान हैं, कुछ जानदार हैं। जानदार जो हैं वो खुद हरकत करते हैं, जैसा कि आपने देखा और आप जानते हैं। जानदारों को ग़िज़ा खाने से उनकी सेहत यानी कि उनकी जिस्म की बढ़ोतरी होती है और इनसे ही उन्हीं की तरह जानदार भी पैदा होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात यानी पेड़ पौधे भी जानदार हैं। जानदारों को के तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती हैं। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। माहौल से हासिल होने वाली चीज़ों ही से तमाम जानदारों की ज़रूरतें पूरी होते हैं। ऐसी चीज़ें ज़ाय ना करें, ज़ाय दुरुस्त लिखेंगे आप। इसका ख्याल रखें कि हमारे ज़रिए माहौल को नुकसान ना पहुँचे। अब हम मश्क के सवालात देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहले बच्चों से ज़बानी जवाबात अख़ज़ करने की कोशिश की जाए और इस दौरान आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वैसा ही सवाल जवाब तहरीर करवाने के वक्त भी जो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे आप कर सकते हैं। तो बच्चों, मश्क में पहला सवाल है, क्या करेंगे भला गुज़िश्ता साल की बयाज़ों में कई कोरे सफ़हात बच गए हैं। यानी आपकी गुज़िश्ता पिछले साल की जो बयाज़ें हैं, नोटबुक है, उसमें कुछ सादे बिना ऐसे सफ़े जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि जो सफ़हात बच गए हैं उसे जोड़कर रफ़ बयाज़ बना दीजिए और कुछ सफ़हात पर ड्राइंग या तस्वीरें बनाइए। बड़ी वर्क की बयाज़ों से आपने जो वर्क इस्तेमाल नहीं किए हो तो उसी से छोटी 3-4 बयाज़ें बना दीजिए। ये सब करने से आपको फ़ायदा भी होगा और वो चीज़ें ज़ाय होने से बच जाएंगी। अब तस्वीर बनाओ। मकड़ी के जाले की तस्वीर बनाओ। वो जाला क्यों बनाती है, मालूमात हासिल करके लिखो। ये दिलचस्प मालूमात आपको हासिल करनी है।
چلیے ہم جواب بتا دیتے ہیں، ایک خاکہ ہم نے یہاں دکھا دیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ مکڑی جالا کیوں بناتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جالا مکڑی کے جسم سے نکلنے والے لیس دار مادے سے تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کا شکار اس جالے میں پھنس جاتا ہے، لیس دار مادے کی وجہ سے شکار اس جالے سے نکل نہیں پاتا، اس لیے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مکڑی یہ جالے بنتی ہے، اور مکڑی اسی جالے میں خاص جگہ انڈے دیتی ہے، یعنی اپنے جیسی مکڑی پیدا کرتی ہے، جاندار جو ٹھہری۔ اور اس کا جالا بنانا تو بہت آسان ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ چلیے سوال جیم دیکھتے ہیں، اور دماغ پر زور دے کر جواب دینا ہے کہ کپاس کے کون کون سے استعمال ہیں۔ تو پہلا استعمال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ کپاس سے دھاگا بنتا ہے اور اس دھاگے سے کپڑے بنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپاس یعنی کہ روئی تکیوں اور لحاف میں استعمال کی جاتی ہے، بھری جاتی ہے۔ دواخانوں میں آپریشن اور بہت سارے کام کے لیے کپاس استعمال کی جاتی ہے۔ چراغ کی بتی بھی کپاس سے ہی بنائی جاتی ہے، جن لوگوں نے چراغ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، چپلیں کس شے سے بنتی ہیں؟ چپلیں کچھ جانوروں کے جلد سے بنتے ہیں، جسے ہم چمڑا کہتے ہیں، اور چپلیں پلاسٹک اور ربر کے بھی بنتے ہیں، آج کل یہ رواج بھی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ قریب سے تیز آواز آنے پر چڑیا کیا کرے گی؟ پتھر کیا کرے گا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ چڑیا جاندار ہے اور پتھر غیر جاندار، اس لیے اگر ہم چڑیا قریب سے زور سے آواز دیں تو وہ اڑ جائے گی، اور اس کے برعکس پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ جوں کا تو پڑا رہے گا۔ یہ جواب آپ چاہیں تو ویڈیو پاز کر کے تحریر کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ چھپکلی کیا کھاتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چھپکلی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، اپنی زبان سے پکڑ کے کھاتی ہے۔ پانچواں سوال، تمہارے مکان میں موجود لکڑی کے ذریعے بنی ہوئی چیزوں کی فہرست بناؤ۔ جواب، ہمارے گھر میں موجود لکڑی سے بنی چیزیں یہ ہیں، کرسی، صوفہ، میز، الماری، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لکھ سکتے ہیں، دروازہ، کھڑکی وغیرہ وغیرہ۔ چھٹا سوال ہے کہ کون کون سے جانور چوہے کھا کر پیٹ بھرتے ہیں؟ جواب ہے کہ بلی اور سانپ چوہے کھا کر پیٹ بھرتے ہیں۔ خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اب پہلا ہے، کسی نے اٹھا کر کہیں رکھا تبھی پتھر کی جگہ 0 ہوگی۔ کوشش کیجئے، نہیں تو یہاں دیکھیے، پتھر کی جگہ بدلی ہوگی، یعنی کہ بدل جائے گی۔ جو کتاب میں جملہ لفظ آیا ہے وہ یہاں نقل ہے۔ دوسرا ہے، کپاس، اون اور ریشم سے ہم 0 بنتے ہیں۔ کیا بنا جاتا ہے؟ کپڑے۔ شاباش، اور سارے بچوں نے صحیح جواب دیا تھا۔ تیسرا سوال ہم دیکھ لیں گے، درختوں کے پتے 0 ہیں اور مٹی میں گر کر سڑ جاتے ہیں۔ درختوں کے پتے گرتے ہیں، درخت سے گرتے ہیں اور مٹی میں جا کر سڑ جاتے ہیں۔ اگلا سوال، نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنا ہے۔ پہلا ہے کہ انسان کو ماحول سے کون کون سی چیزیں ملتی ہیں؟ اور ساری ہیں۔ نمبر 1، ماحول سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے، ماحول سے کپاس، ریشم وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہم گھر وغیرہ کے لیے لکڑی، مٹی ماحول سے ہی حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے گھر تیار ہوتے ہیں۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں بچوں، یہاں تو صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہم غور کریں تو ماحول سے ہم اور اپنی زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں سب ماحول سے ہی ملتی ہیں، بس تھوڑا سا غور کیجئے۔ دوسرا سوال ہے، نباتات کو ماحول سے کس طرح مدد ملتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نباتات کو شمسی توانائی، ہوا اور پانی ماحول سے ملتا ہے۔ کچھ نباتات کے بیج ہوا سے اڑ کر جانوروں کے بڑے بڑے بال میں اٹک جاتے ہیں۔ جب وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں تو وہ بیج وہاں سے گر جاتا ہے، اس کی وجہ مختلف مقامات پر نباتات کے نئے پودے تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب ماحول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور مٹی میں گر کر سڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی زرخیز مٹی سے بھی
نباتات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اگلا سوال، جنگل کی مٹی کس کی وجہ سے زرخیز ہوتی ہے؟ جواب، مردہ جانوروں کا بچا ہوا حصہ سڑتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور مٹی میں گر کر سڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی زرخیز ہوتی جاتی ہے۔ بچوں، یہ قدرتی نظام ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ جملے صحیح ہیں یا غلط۔ پہلا، چند نباتات کے بیج ہوا کی وجہ سے منتشر ہوتے ہیں۔ جواب صحیح۔ دوسرا ہے، نباتات غیر جاندار ہیں۔ غلط جواب، یعنی یہ جملہ غلط ہے۔ تیسرا، کیڑے اور اناج کے دانے کھانے سے چڑیا میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ صحیح۔